سورہ یاسین آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قرآن اور صاحب قرآن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ سچے رسول ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور آپ پر جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو کہ حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرانا ہے جن کے پاس بہت لمبے عرصے سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ان کے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ جو ان کے اکثر ایمان نہیں لائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اس کا ذکر آج کے درس میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر کوئی مجرم ہوتا ہے اور اس کو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے، اس کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، تو یہ لوگ میرے مجرم ہیں، تو ان کا انجام جب یہ ہمارے پاس آئیں گے اس وقت یہ ہوگا کہ ان کے گلوں کے اندر طوق ہوں گے، اور طوق بھی عام نہیں ہوں گے، ان کا سائز بہت بڑا ہوگا، یعنی کہ ایک گلے کے اندر طوق ہے یہاں تک، ایک ہے تھوڑا اوپر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی تک، یعنی اللہ نے اس کی پوری وضاحت، اس نقشہ اس کا بتایا ہے کہ وہ کیسا ہوگا، کہ وہ اتنا اوپر تک تھوڑی اڑ جائے گی اور سر بالکل اوپر ہو جائے گا، ذلت کی نشانی بھی ہوگی، اور ادھر ادھر تو کیا دیکھیں گے، نیچے سامنے نہیں دیکھ سکتے، اوپر یہاں ان کا سر فٹ ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں تھی تو ہم نے ان کے لیے ہدایت کے راستے اور دروازے خود بند کر دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم تو نہیں کرتا، اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پیار نہ کرتا ہوتا تو پھر اپنا نبی کیوں بھیجتا، اپنا کلام کیوں عطا فرماتا؟ اللہ نے تو ان کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے اپنا نبی بھیجا، اپنا کلام عطا فرمایا، لیکن یہ نہ تو نبی کو نبی مانتے تھے، نہ قرآن کو قرآن مانتے تھے، اللہ کا کلام مانتے تھے،
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت نہیں تھی ہم نے بطور سزا ان کے آگے سے جیسے کوئی دیوار آ جاتی ہے، ہم نے ایسے رکاوٹ ڈال دی کہ سامنے سے ان کو ہدایت نظر نہ آئے، اور اسی طریقے سے پیچھے سے، یعنی کہ ایک بندہ آگے دیکھ رہا ہے، اس کو نظر آتا ہے کنواں ہے، سیدھا راستہ ہے، کوئی بہت زیادہ گہری کھائی ہے، اس کو نظر آتا ہے نا۔ اگر آگے سے کوئی پردہ آ جائے نظر آئے گا؟ اچھا، پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے اگر راستہ کھلا ہو تو کوئی بندہ پیچھے سے دیکھتا ہے، وہ پیچھے سے آواز دیتا ہے، او بھائی کنواں ہے، تو پیچھے سے بھی تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ایسے لوگوں کے پیچھے سے بھی راستے بند کر دیتا ہوں، ان کو بھی نظر نہ آئے۔ کوئی اور ان کو خبردار کرنا چاہتا ہے کہ بھائی کنویں خیال رکھو، جب کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا، وہ راستے بھی بند۔ اب اس کے بعد ایک راستہ بچتا ہے، جب دائیں بائیں آگے پیچھے سے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اوپر کا راستہ ایک بچتا ہے، اوپر سے نظر آتا ہے کہ اوپر سے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اوپر سے بھی راستہ بند کر دیتا ہوں۔ اب ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ڈرائے نہ ڈرائے، ہدایت کی بات کرے نہ کرے، ان کے لیے برابر ہے۔ آنکھوں کے ہوتے ہوئے یہ اندھے، یعنی کہ ان کے دل کی آنکھیں جو اندھی ہو گئی، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں دل ہیں وہ اندھے ہو گئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کے راستے ہی بند کر دے، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ کچھ بھی فائدہ نہیں ہونا، انہوں نے کسی کی بات ماننی ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، آپ تو ان کو ڈراتے ہیں، دوسرا گروہ جو نصیحت کی بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس کو اپناتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر کریم بھی ہے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بھی اعزاز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو بھی اعمال ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے، یعنی کہ اگلی زندگی کے لیے جو کچھ انہوں نے نیکیاں کی، ہم ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اور جو پیچھے چھوڑ کے گئے اچھے اچھے کام، ہم ان کو بھی اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، تاکہ میرے بندے آئیں میرے پاس تو میں ان کو بتاؤں کہ یہ تم نے جو دنیا کے اندر نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، جو تم نے میری عبادت کی تھی جس طریقے سے بھی کی تھی، یہ وہ ہے، اور جو پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے ہے یہ وہ ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، اور جن کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، بے شک ہم نے کر دیے ان کی گردنوں کے اندر اغلالاً طوق، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، بس یہ ٹھوڑی تک ہے، یعنی کہ یہاں تک نہیں ہے، اوپر تک ہے، بڑے ہیں۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پس یہ جب آئیں گے تو سر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے کر دی ان کے آگے سے، سامنے سے رکاوٹ۔ سد کا معنی دیوار بھی ہوتا ہے، رکاوٹ بھی ہے۔ دیوار بھی رکاوٹ ہوتی ہے، یا دیوار نہ ہو کوئی اور رکاوٹ ہو، مقصد کیا ہے کہ ہدایت کا راستہ ان کے لیے اللہ نے بند کر دیا آگے سے۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور پیچھے سے بھی رکاوٹ۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے اوپر سے ان کو ڈھانپ لیا، اوپر کا راستہ بھی بند۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس یہ دیکھتے نہیں، یعنی کہ اندھیرا ہو گیا نا، ظلمت اور تاریکی ہو گئی، ہدایت جب نہیں، ہدایت کا نور نہیں ہے، اوپر سے روشنی تھی وہ بھی بند ہو گیا راستہ، تو پھر یہ اندھیرے کے اندر ہی پھرتے رہتے ہیں۔ کفر کی تاریکی ہے، شرک کی تاریکی ہے، بدعات کی، رسومات کی، یہ تاریکیوں ہی کے اندر رہتے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر برابر ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ، کہ آپ ان کو ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ، بے شک آپ ڈراتے ہیں، مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ، اس کو جو اتباع کرتا ہے ذکر کی، نصیحت کی، وَخَشِیَ الرَّحْمَٰنِ، اور رحمان سے ڈرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے۔
فبشرہ بمغفرۃ، بس اس کو خوشخبری سنا دیجئے مغفرت کی، واجر کریم، اور عزت والے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو، ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھیں گے جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور ان کے نشانات۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ان کے نشانات، آثار، لیکن مراد یہ کہ جو پیچھے انہوں نے کام کیے اچھے اچھے تو وہ بھی لکھیں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر ایک چیز کو ہم نے شمار کیا ہے، محفوظ کیا ہے، فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں۔ سب کچھ اللہ کے پاس لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر جیسے مجرم لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ہاتھ کڑی بیڑی، ایک ذلت کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے گردن میں طوق، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے اور ایک ذلت کی نشانی ہے، اور یہاں پر عام طوق نہیں ہے، یہ عذاب والا خطرناک طوق ہے، الی الاذقان، جو ٹھوڑیوں تک ہے۔ اللہ نے جان بوجھ کے اس کو سائز بڑا رکھا ہے تاکہ ان کو اور میں ذلیل اور رسوا کر کے دکھاؤں۔ دنیا کے اندر میرے نبی کی کیوں نہیں بات مانتے تھے، میری وحدانیت پر کیوں نہیں یقین رکھتے تھے، اور میرے کلام کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ فہم مقمحون، سر اٹھا کے اوپر ایسے پھر رہے ہیں، پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں، اور اس وقت کتنے ذلیل ہو رہے ہوں گے ایسے کافر، مشرک اور منافق، اور کتنے پریشان ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ہدایت کے راستے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، سب کے سب بند کر دیے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی رات اپنے گھر سے نکل رہے تھے، اور باہر آپ کو قتل کے ارادے سے ابو جہل اور اس کی ٹیم موجود تھی، اور ان کا گمان یہ تھا کہ جیسے یہ نکلیں گے تو ہم نے سب نے مل کر حملہ کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اپنے مبارک بستر پر حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کو سلا دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو باہر کھڑے ہوئے نا میری جان کے دشمن، یہ مجھے صادق اور امین مانتے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، آپ صبح اٹھیں گے ان سب کی امانتیں ان تک پہنچانی ہیں، اس کے بعد آپ نے بھی ہمارے پیچھے آ جانا ہجرت کر کے۔ جب آپ وہاں سے نکل رہے تھے اس وقت آپ کے زبان مبارک کے اوپر سورہ یاسین کی یہی آیات تھی، اور اس کا ترجمہ بھی تو بڑا عجیب ہے نا، کہ ہم نے آگے سے بھی رکاوٹ، پیچھے سے رکاوٹ ڈال دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے ڈھانپ لیا۔ آپ نے مٹی اٹھائی مٹھی کے اندر، اور اللہ کے حکم سے یہ آیات پڑھی، جب آپ نے پھینکی تو وہ سب کے سروں پر اور ان کی آنکھوں کے اندر چلی گئی، اور کسی نے بھی نہیں دیکھا آنکھیں ہوتے ہوئے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس وہ دیکھتے نہیں۔ تو اللہ کے امر سے ان کے سامنے سے آپ گزر کے چلے گئے اور ان کو پتہ نہیں چلا، اور وہ کھڑے رہے اطمینان کے ساتھ صبح تک۔ صبح جب دیکھا تو علی نکل رہے ہیں تو پوچھا کہ وہ یہ کیا بات ہوئی، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ انہوں نے ساری بات بتائی کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے۔ تو وہ اپنے سر پیٹتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہم سب کے سب سوئے بھی نہیں ہیں، جاگتے رہے، لیکن ہمارے سامنے کیسے چلے گئے؟ تو اس آیت کا پس منظر یہی ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جب اللہ نہ کرے کسی پر کوئی ایسی مشکل تکلیف آ جاتی ہے تو اس آیت کا اگر وہ ورد کرتا ہے اور سچے دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہدایت نہیں چاہتے، ہم زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہی ہدایت یافتہ بنا دے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہی ہدایت یافتہ، سب نمازی بن جائیں، سب مومن متقی، سب پارسا بن جائیں، اگر اللہ ہی نے بنانا ہے تو پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو بندے کو دونوں راستے دکھاتا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھاتا ہے، پھر اختیار دیتا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہتا ہے وہ ایمان قبول کرے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہتا ہے وہ کفر کے راستے پر چلے۔ لیکن ساتھ یہ فرما دیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى،
جو جس طرف بھی چلتا ہے نا ہم اس کو اسی طرف چلاتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، لیکن انجام یہ ہے کہ پھر جو غلط راستے پر چلتا ہے تو ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اب دیکھیے ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے کہ یا اللہ رزق حلال دے، یا اللہ میرے بچوں کے لیے حلال رزق دے دے، مجھے حلال ہی چاہیے، اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اور اسی طریقے سے ایک چور گھر سے نکلتا ہے کہ یا اللہ میں جا رہا ہوں اس مشن کے اندر، تو مجھے کامیاب کر، اچھے کام پہ جا رہا ہے وہ، رزق حلال کے لیے جا رہا ہے وہ، چوری کی نیت سے جا رہا ہے، اس کی نیت یہی ہے کہ میں چوری کروں گا، میں ڈاکہ ڈالوں گا، بری نیت سے جا رہا ہے، یعنی وہ اللہ سے حلال نہیں مانگتا، وہ حرام مانگ رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، جا، تجھے بھی کامیاب کروں گا، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی اس نے حلال نہیں مانگا، اگر وہ اللہ کی رضا پر وہ صابر رہتا، اللہ نے جو اس کا رزق لکھا ہے اس کو حلال طریقے سے بھی دیتا، لیکن اس نے کہا نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، آسان سی مثال ہے کہ ایک بندہ، اس کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر ایک بندے کا وقت مقرر ہے یا نہیں ہے؟ اب جن کا وقت مقرر ہے ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جلد بازی کرتے ہیں اور وہ خودکشی کرتے ہیں۔ خودکشی کرنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے وہ مر جاتے ہیں، جی اسی ٹائم پر ہی مرنا تھا نا، اسی ٹائم پر مرنا تھا۔ اگر وہ صبر کر لیتا تو اسی وقت ہی اس کی روح قبض ہوتی، جس وقت کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی روح قبض کروائی اسی ٹائم ہی مرنا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک وقت اس کا مقرر تھا اور اس نے اس کو اللہ کے قانون کو توڑ دیا، بائی پاس کر دیا، اور اس نے پہلے ہی اپنا کام تمام کر دیا، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے جی میری عمر تو ہے 70 سال لیکن میں نے مرنا ہی نہیں، میں تو 80 سال پورے کر کے مروں گا، کر سکتا ہے؟ کچھ بھی کر لے، لیکن 70 ہے تو 70 ہی ہے، 71 بھی نہیں ہو سکتے، 80 تو دور کی بات ہے۔ جیسے 70 71 نہیں ہو سکتے، بڑھ نہیں سکتے، ایسے کم بھی تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کی عمر 70 سال تھی اور وہ کہتا ہے جی میں نے پہلے مرنا ہے۔ 70 سال پر ہی اس نے مرنا تھا، لیکن 70 سال کی عمر پوری ہوئی، اس نے اسی ٹائم خودکشی کر لی۔ اس نے غلط کیا، اس نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنے ساتھ خود اس نے زیادتی کے ظلم کیا۔ تو اللہ نے جو وقت لکھا ہے وہ تو وقت آ کر ہی رہے گا۔ اللہ کی رضا پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ جب اللہ نے ایک رزق لکھا ہے تو یہ صبر سے کام لے، کیا ضرورت ہے کہ یہ چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، حرام راستے کا ارتکاب کرتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا تو کوئی امتحان لیتا ہے، صبر کر کے بیٹھ تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے حلال مانگ کے تو دیکھ۔ اب ایک بندہ کہتے ہیں میں نے بکرا کھانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے خنزیر کھانا ہے۔ بکرے والے کو اللہ بکرا دیتا نہیں دیتا، اور خنزیر والے کو خنزیر بھی دے رہا ہے۔ خنزیر کو وہ لوگ پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، ان کے فارم بنا رکھے ہیں اور کتنا اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہم نے خنزیر کھانا ہے۔ بس جتنا تم زور لگا رہے ہو خنزیر کے اوپر، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ مردار ہے، یہ نجس ہے، پلید جانور ہے، نہ کہو تم۔ بکرے ختم ہو گئے کیا دنیا میں؟ دنیا کے اندر یہ مرغے ختم ہو گئے ہیں، یہ کٹے بچڑے ختم ہو گئے، اتنی مخلوق اللہ کی پڑی ہے حلال۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی جتنا بھی حلال ہو میں نے حرام کھانا ہے۔ اللہ فرماتے کھا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر خنزیر کھانا چاہتا ہے تو فرشتہ بیٹھا ہو یہاں سے گلا دبا دیتا ہے، بھائی نہیں یہ حرام نیچے نہیں جا سکتا۔ زبردستی اگر اللہ تعالیٰ انسان کو حلال کھلاتا تو پھر امتحان کس چیز کا ہوتا؟ اسی طریقے سے جو ہدایت ہے، انسان خود اگر طلبگار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی تمام کو ہدایت یافتہ کر دے، سب کو نمازی بنا دے، پھر امتحان ختم ہو جائے گا، امتحان نہیں رہے گا۔ جبکہ اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا۔ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرو، غلط کرو، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اللہ کے نظر میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر بندے کو نصیب ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر انسان ہر ایک نیکی بھی کر سکتا ہے آسانی سے، اور ہر برائی سے بھی بچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ ان کو ڈراتے ہیں، دوسرا گروہ جو اچھا گروہ ہے، جو نیک لوگ ہیں، جو ذکر کی، نصیحت کی اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ وہ نصیحت کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور رحمان سے بالغیب، بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے مغفرت کی، اجر کریم کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت یہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔
یہی وہ بات ہے جو کافر نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے؟ بس یہی زندگی ہے، جب مر جائیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم زندہ کریں گے مردوں کو۔ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ وہ قادر ہے۔ اب انسان کہتا ہے کہ وہ کیسے کرے گا، اتنے انسان ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے کہ اتنے، میرے لیے ایسا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا، پھر تمہیں موت دینا، پھر دوبارہ تمہیں اٹھانا، تم سب کا ایسا ہے الا کنفس واحدہ، جیسے ایک جان۔ تمہارے لیے ہے ایک خراب انسان، آدم سے لے کر قیامت تک 1 خراب 10 خراب، میرے لیے ایسے جیسے ایک بندہ، یعنی میرے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کیا ایک خراب اور کیا ایک۔ اور اب جو لوگ کہتے ہیں اللہ میں کیسے زندہ کرے گا، یہ بھول جاتے ہیں کہ پہلے تم تھے ہی نہیں، جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تمہارا نام و نشان ہی نہیں تھا، اس اللہ نے پہلی بار تمہیں پیدا کر دیا، اب تو تمہارا نام ہے کہ یہ فلانے کی قبر ہے، یہ فلانے کی ہڈی ہیں، تو اب تو تمہارا نام و نشان موجود ہے، دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ کے لیے پہلے بھی آسان تھا اور دوسری بار بھی آسان ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے۔ فرمایا کہ انسان میرے لیے جو بھی کام کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں اس سب کو اپنے پاس محفوظ کرتا ہوں۔ اللہ کا نظام بڑا پیارا نظام ہے، بس ہم نے کہا سبحان اللہ کہہ دیں، بس اب ہم اس کو بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولے گا۔ اللہ کے ہاں فرشتوں نے لکھ دیا، ہم نے ایک مبارک جملہ بابرکت، ایک پیارا سا بول منہ سے نکالا جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں نے فوراً اس کو ریکارڈ کر لیا۔ اور یہ ایسا نظام نہیں ہے جیسے کہ ایک انسان کی ویڈیو بناتا ہے، اس کے بعد پھر وہ انتظار میں ہوتا ہے جی بڑی اچھی ویڈیو ہے، سال بعد جب چیک کرتا ہے وہ کہتے ہیں تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں، پڑی اس میں وائرس پڑ گئی جی، خراب ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے نا بہت اعلیٰ کوالٹی کے کیمرے ہیں، ویڈیو کا نظام، اور بہت پیارے قسم کی اس کے اندر چپ لگی ہوئی ہے جس میں پوری زندگی کے اس کی ہر ایک انسان کے جتنا بھی اس نے اچھا کیا برا کیا سارا کا سارا اس کے لیے الگ سے ایک یوں کی چپ ہے، اس کے اندر سارا کا سارا محفوظ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے دفتر ہیں کہ وہ فرشتے اٹھا کر کوئی کمرے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ساری باتیں سمجھا دی۔ ایک وقت تھا، میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، اس وقت یہ سہولیات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو فرمایا حق سے، اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، سمجھ آئے یا نہیں آیا، بس آمنا و صدقنا۔ اب ہمارے لیے تو ساری باتیں آسان ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا پہلے تو یہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہے، ایک بندے کی زبان پنجابی ہے، سرائکی ہے، انگلش ہے، پشتو ہے، فارسی ہے، مختلف زبانیں ہیں، لیکن فرشتہ کہتے ہیں مر ربو کا، وہ عربی کے اندر شروع ہے، بھی عربی ہمیں کہاں سے آ جائے گی؟ تھا نا سوال ایک بھی، کیسے ہوگا، ہمیں تو آتی نہیں، من نبیوں کا ما دینوں کا، ہم کیا بتائیں گے، ہمیں تو عربی نہیں آتی، اور فرشتہ ایک ہی بات کرتے ہیں مر ربو کا، یہ تھوڑے کو ہماری زبان کے اندر بات کرے گا، یہ جو انگریز ہے اس کا انگریزی میں بات کرے گا، نہیں، وہ تو عربی کے اندر ہی بات کرتا ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ ہمارے موبائل کے اندر نا وہ جو لینگویج ہے نا، ہم اس کو اردو کرتے ہیں تو سارا موبائل اردو میں ہو جاتا ہے، ہم انگلش میں کرتے ہیں سارا کا سارا سیٹنگ مکمل ساری انگلش میں چلی جاتی ہے، اور یہی موبائل اس کے اندر وہ چائنیز زبان بھی ہے، یہی موبائل ہم جب جاتے ہیں وہ چائنا میں اس کو پکڑتے ہیں، اس کو ساری زبان چائنیز ہے کہ نہیں ایسا؟ جب ایک انسان سارا کچھ کر سکتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس نظام کو اپنے ہاتھ میں، جب اس کے سب کچھ ہے اسی کے ہاتھ میں، تو وہ ایسے نہیں کر سکتا کہ جیسے سارے انسان قبر میں جاتے ہیں سب کی لینگویج چینج، اس لیے کہ اس کے محبوب کی زبان جو عربی ہے، اس کے کلام کی زبان جو عربی ہے، جنت کی زبان جو عربی ہے، اس کو پسندی عربی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سارا سافٹ ویئر جو ہے نا اس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں، جو میرے پاس آیا سب کو عربی بنا دو۔ تو اس لیے یہ باتیں اب تو آسان ہیں۔ اب پہلے ہوتا تھا اتنی بڑی ہارڈ ڈسک ہے جی 4 GB کی ہے، وہ 4 GB والی اس کے بعد جی یہ 20 GB کی ہو گئی۔ اب پہلے اتنی بڑی تھی، وہ چھوٹے ہوتے 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 اب کارڈ اتنا سا ہے 400 GB کا جی،
ایسی بات کہ نہیں ہے. وہ 20 GB تو پہلے پوری بھرتی نہیں تھی, اب 400 GB ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے پاس کارڈ ہوگا, یہ نہیں پتہ کہ وہ 1,00,000 GB کا ہے, کتنے کا ہے, کہ ہم پوری زندگی میں سوتے جاگتے جو کچھ بھی کر رہے ہیں سارا اس کے اندر آ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو بڑا محفوظ ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا, جو تم نے آگے بھیجا ہم نے اس کو لکھ لیا. وَآثَارَهُمْ, اور اس کے آثار بھی, انسان کے جو نشانات ہیں وہ بھی لکھ لیے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جیسے انسان نماز کے لیے آتا ہے تو جتنے قدم چلتا ہے یہ اس کے آثار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی لکھواتے فرشتوں سے, لکھو کتنے قدم یہ چلے میرے لیے. ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس کے ساتھ جا رہے تھے نماز پر, وہ تیز سے چل رہے تھے تاکہ جلدی مسجد کے اندر پہنچ جاؤں. حضرت انس فرماتے ہیں آرام سے چلو, چھوٹے چھوٹے قدم. اللہ کیا فرماتے ہیں, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اللہ ہمارے قدموں کو لکھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے لکھو تاکہ یہ زیادہ قدم بن جائیں. ہم 100 قدم چلیں گے نا, آرام سے چلیں گے تو یہ 130 بن جائیں گے. 30 قدموں کا نقصان کیوں کر رہے ہو, آرام سے. اچھا ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گئی بات. اسی طریقے سے کچھ صحابہ تھے, انصار صحابہ, ان کا جو گھر تھا وہ مسجد سے تھوڑا سا دور تھا, مسجد نبی سے. تو مسجد نبی کے قریب کچھ گھر فارغ ہوئے تو وہ آ گئے, اللہ کے رسول اب تو ہمیں جگہ یہاں مل گئی ہے, ہم یہاں قریب نہ آ جائیں. فرمایا کہ آ جاؤ لیکن دیکھ لو نیکیاں کم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ تمہارے آثار یہ لکھتا ہے, دور سے آتے ہو ثواب زیادہ ملتا ہے, قریب آ جاؤ گے ثواب کم ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں بس پھر ہمارے گھر میں ہی دور ٹھیک ہے. تو یہ کہیں آثار ہیں. دوسری تشریح اسی کی یہ ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر جو کام چھوڑ کے گیا, اچھا تھا یا برا تھا, انسان کو اچھا ہی چھوڑ کے جانا چاہیے, برا نہیں. یعنی کہ جو صدقہ جاریہ ہے وہ ہیں آثار, یہ اس کی تشریح تفسیر ہے. یعنی کہ انسان جو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے صدقہ جاریہ, حدیث پاک میں ہے کہ جیسے انسان مرتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. جس نے صدقہ جاریہ میں کوئی کنواں, کس نے درخت لگوایا, کس نے مسجد مدرسہ, یعنی کوئی ایک اچھا کام کیا, وہ چلا گیا قبر میں, لیکن اس کا نام اعمال کا سلسلہ بند نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ وہ عالم تھا, وہ آگے پڑھاتا تھا, اس کا علم پھر اس کے آگے شاگرد آگے وہ پڑھاتے تھے, شاگردوں کے شاگرد, شاگردوں کے شاگرد, وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ مر گیا لیکن عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. تیسرا وہ ہے جس کی اولاد نیک ہو, یہ چلا گیا, اولاد نیکیاں کرتی ہے, وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے, اولاد نمازیں پڑھتی ہے, اس کی ساری کی ساری عبادت کے اندر اس کا بھی پورا پورا حصہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیچھے اچھے اچھے کام چھوڑ کے آتا ہے, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, جو آگے بھیجے یعنی کہ جو کر چکا ہم نے وہ بھی لکھ لیے, اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیے صدقہ جاریہ, یہ تو نہیں کر رہا لیکن آثار چھوڑ کے آگے اچھے, ہم اس کو بھی لکھتے ہیں. قیامت کے دن ہم اس کو بھی حاضر کریں گے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کسی برائی کی بنیاد ڈال کے جاتے ہیں, کسی بدعت کو رائج کر کے جاتے ہیں, کسی گناہ کے کام کو. یعنی کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ گانے گاتا تھا, ایک بندہ ڈھول بجاتا تھا. ہمارے تو کہتے ہیں جی فلانا بندہ جی وہ اس نے اتنے سال دنیا کے اندر ڈھول بجا کے پاکستان کی خدمت کی ہے. دیکھیں نا جی آج کل پیمانے جو چینج ہو گئے ہیں, یعنی کہ پہلے جن کو ہم کہتے تھے بڑے کنجر ہیں, اب کنجر کو کہتے ہیں آج کل گلوکار. کنجر نہ کہو ان کو, یہ فنکار ہیں. تو پہلے تو یہی لوگ ہوا کرتے تھے, فنکاریاں یہ کرتے تھے نا, ڈھول بجاتے تھے, یہ گانا گاتے تھے, کہتے تھے جی کنجروں کو بلاؤ, جی کنجر آ گئے, اب کنجروں کا شو بھی دیکھیں گے. اب کنجروں کا شو نہیں ہے, فنکار ہیں, ان کے بڑا پروٹوکول ہے, بڑی عزت ہے. تو اللہ کے ہاں تو یہ وہی کنجر ہی ہے نا, یہ تو ہمارے پیمانے چینج ہو گئے ہیں. تو جو بندہ ڈھول بجاتا رہا, جو بندہ گانے گاتا رہا, جو بندہ گندے کام کرتا رہا, وہ چلا گیا, مر گیا, لیکن دنیا اس کے گانے پھر بھی سن رہی ہے. یہ بھی تو صدقہ جاری ہے نا, اچھا نہیں ہے, برا ہے, لیکن ہے تو اس کا گناہ جاری, گناہ چھوڑ کے چلا گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم نیکیاں کریں اور نیکیوں کی بنیاد ڈال کے جائیں. ہمارے پیچھے صدقہ جاری ہو, اچھے اچھے کام ہو, ہمارے بھی جائیں تو ہمارے ثواب کے اندر کمی نہ آئے. لیکن برائیاں نہیں کرنی, اس سے زیادہ اس بات سے ڈرنا ہے کہ برائیوں کی بنیاد نہیں ڈالنی, ورنہ پھر ایسا ہوگا کریں گے کوئی, بھگتیں گے ہم. اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ,
ہر ایک چیز کو، ہر ایک چیز کا ریکارڈ ہم نے کھلی کتاب کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان وہاں جائے تو وہاں دھاندلی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا کسی کے ساتھ چینج ہو جائے، کوئی چکر بازی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو اس نے کیا، اچھا کیا برا کیا، اللہ اس کے سامنے پیش کر دے گا، یہ لے۔ اس لیے ہم ان سے بچ نہیں سکتے، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے نا۔ ہر روز صبح سے شام تک ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ مووی دکھائے گا ہمیں، ہاں دیکھو، کیا جواب دیں گے؟ تو اگر ایک سبق یاد ہو جائے کہ ہم اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم تو فرشتوں کے جو کیمرے ہیں اس کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، ان کیمروں سے تو ڈرتے ہیں، لیکن جو اصل کیمرے ہیں ان سے نہیں ڈرتے۔ یہ یقین اگر نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری یہ زندگی کے انداز، اقدار سب کے سب بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔